العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ صبح رمضان میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ آج پاکستان میں 18واں روزہ ہے اور دیگر بعض ممالک میں 19ویں روزے کی ابتدا ہوئی چاہتی ہے۔ عرب ممالک، خلیج کے ممالک، اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ کے اسلامی بھائی بھی خاص طور پر ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر دعوت اسلامی کا مدنی چینل کا جو آفیشیل پیج ہے اس پر بھی یہ سلسلہ لائیو نشر کیا جاتا ہے، وہاں کے ناظرین کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ اگر سلسلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو نمبرز آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، ان نمبرز پر آپ کالز ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ دارالفتہ اہل سنت کے اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ زکوٰۃ، روزہ، حج، نماز، تراویح اور دیگر عبادات یا معاملات کے حوالے سے مسائل شرعیہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کال ریکارڈ کروائیے۔ آپ کلام سننا چاہتے ہیں تو نعت خواہ اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ روحانی علاج معلوم کرنا چاہتے ہیں، استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو بالکل آپ کالز کیجئے، انشاءاللہ آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بھی آپ سماعت کرتے جائیے، کیونکہ آج موضوع وقت کی اہمیت پر ہے، انمول ہیرے۔ آج موضوع کا ہم نے جو چوز کیا ہے انمول ہیرے۔ جی ہاں، وقت ایک انمول ہیرا ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل ہم کلام کریں گے، اس پر مدنی پھول ملیں گے اور وقت کس طرح گزارنا چاہیے، اپنے نظام الاوقات کو کیسے ترتیب دینا ہے، اس بارے میں انشاءاللہ آپ کو مدنی پھول ملیں گے۔ مگر آئیے پہلے تلاوت قرآن مجید اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کلام یا مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے جو کلام پڑھے جاتے ہیں ان کے لیے اچھی نیتیں کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے، ثواب آخرت کمانے کے لیے سلسلے میں شامل رہیں گے، تلاوت سنیں گے، کلام سنیں گے اور جو کچھ سیکھنے کو ملے گا اس کو سیکھ کر عمل کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا
الصابرين صدق الله العظيم. سبحان اللہ. قرآن پاک کی تلاوت ہم نے سماعت کی. اب آئیے سلسلے میں کلام شامل کرتے ہیں، مگر کلام سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے عرض کروں گا کہ اگر آپ سلسلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کی اسکرین پر نمبرز آپ دیکھ رہے ہوں گے، ان نمبرز کے ذریعے آپ سلسلے میں شامل ہو جائیے. اور آپ کلام سننا چاہتے ہیں، نعت کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، روحانی علاج معلوم کرنا چاہتے ہیں، یا شرعی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، موضوع کے متعلق وقت کی اہمیت پر کوئی واقعہ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں، کوئی مدنی پھول دینا چاہتے ہیں، بالکل آپ کالز کیجئے. انشاءاللہ آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کیا جائے گا. آئیے آج انشاءاللہ آصف بھائی سے ہم کلام سنتے ہیں. جی آصف بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلام انشاءاللہ عز و جل کعبہ شریف کے تصور میں کوشش کریں گے. کیا بات ہے. اسی تصور میں کھو کر انشاءاللہ انشاءاللہ ہو جائے اس مقام کی بار بار عبادت حاضری. آمین آمین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. میں صحن حرم میں آیا ہوں، 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 میں صحن حرم میں آیا ہوں. لے کر ایک بوجھ گناہوں کا، دے کر ایک بوجھ گناہوں کا، میں صحن حرم میں آیا ہوں، میں صحن حرم میں آیا ہوں. گر تو نہ بخشے گا مجھے کو، پھر کیسے میں بخشش پاؤں گا. گر تو نہ بخشے گا مجھے کو، پھر کیسے میں بخشش پاؤں گا. کر کے امید وابستہ، کر کے امید وابستہ، میں صحن حرم میں آیا ہوں، میں صحن حرم میں آیا ہوں، میں صحن حرم میں آیا ہوں، میں صحن حرم میں آیا ہوں. پاؤں میں گناہوں کی بیڑی، ہاتھوں میں لگی گے ہتھ کڑیاں، پاؤں میں گناہوں کی بیڑی، ہاتھوں میں لگی گے ہتھ کڑیاں. حاضر گے مجرم اے مولا، حاضر گے مجرم اے مولا، یہ حاضر ہے مجرم اے مولا. میں صحن حرم میں آیا ہوں، میں صحن حرم میں آیا ہوں، میں صحن حرم میں آیا ہوں،
ٹوٹی ہوئی سی ڈالی ہوں میں تیرے کرم کا سوالی ہوں، ایک ٹوٹی ہوئی سی ڈالی ہوں میں تیرے کرم کا سوالی ہوں، ایک ٹوٹی ہوئی سی ڈالی ہوں میں تیرے کرم کا سوالی ہوں، دل کو تھا میں گرتا پڑتا، دل کو تھا میں گرتا پڑتا، دل کو تھا میں گرتا پڑتا، میں سہنے حرم میں آیا ہوں، 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 پیشانی جھکی تیرے آگے اور سامنے کعبے کا جلوہ، پیشانی جھکی تیرے آگے اور سامنے کعبے کا جلوہ، تو مجھ کو یقیناً بخشے گا، تو مجھ کو یقیناً بخشے گا، تو مجھ کو یقیناً بخشے گا، میں سہنے حرم میں آیا ہوں، 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 شرمندہ سالر زیدہ سا، شرمندہ سالر زیدہ سا، میں سہنے حرم میں آیا ہوں، میں سہنے حرم میں آیا ہوں، میں سہنے حرم میں آیا ہوں، میں سہنے حرم میں آیا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالی ہمیں حقیقت میں مکہ مکرمہ کی پاکیزہ فضاؤں میں پہنچا دے۔ کاش ہم جائیں، کعبۃ اللہ کی زیارت کریں، ایک کاش گنبد خضرا کی زیارت ہو، سنہری جالیاں دیکھنا نصیب ہو، اور ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ پاک میں شہادت کی موت مل جائے، جنت البقیع ہمارا مدفن بن جائے، اور کاش آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فردوس بری میں ہمیں اپنے قدموں میں جگہ عطا فرما دے۔ کاش یہ دعائیں ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے۔ دیکھیں عشرہ مغفرت ہے، آج 18واں روزہ ہے، رب سے مانگنے میں کنجوسی کس بات کی؟ اللہ عطا فرمانے والا ہے۔ صبح کا وقت ہے، صبح کے وقت میں برکت بھی ہے، اور رمضان کی تو ہر گھڑی ہی رحمت بری ہے، رب سے مانگیے، رب عطا فرمانے والا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے صبح رمضان، اور آج کا ہمارا موضوع ہے انمول ہیرے۔ انمول ہیرے یعنی آج ہم وقت کی اہمیت، وقت کی قدر، اور وقت کو کس طرح بندہ اچھے کاموں میں استعمال کر سکتا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ کلام کریں گے۔ پہلے میں ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان عرض کرتا ہوں، اس کے بعد مبلغین کی طرف انشاءاللہ ہم بڑھیں گے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے آدمی تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، جب ایک روز گزر جائے تو یوں سمجھ کہ تیری زندگی کا ایک حصہ بھی گزر گیا۔
کتنا واضح یہ فرمان ہے، بتا دیا گیا کہ جو ہمارے روز و شب گزر رہے ہیں، تو یہ جو ایک روز گزر جانا ہے، ایک دن کا گزر جانا ہے، ایک رات کا گزر جانا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یار چلو آج رات گزر گئی، چلو اب یار آج کا دن بھی چلا گیا، تو گویا یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ بھی گزر گیا، اب ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی کتنے حصے باقی ہیں۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو انمول جانو، غنیمت جانو، اور اپنی زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں۔ وقت کو لوگ کیسے ضائع کرتے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ، اور وقت کو کیسے غنیمت بنایا جا سکتا ہے اس پر بھی مدنی پھول لیں گے۔ پہلے ہم مفتی صاحب سے زندگی کی اہمیت اور زندگی کے مقصد کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیں ہمیں کہ قرآن مجید فرقان حمید زندگی کی اہمیت اور زندگی کے مقصد، کیونکہ مسلمان ہے، بغیر کسی مقصد کے ہمارا کوئی بھی کام نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا بڑا نظام بنایا ہے تو یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، اس پر اگر آپ روشنی ڈالیں تاکہ ہمیں زندگی کی اہمیت پر معلوم ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کہ ہم نے زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے یوں ہی پیدا نہیں کیا، یعنی بغیر کسی مقصد کے، ان کو ایسے ہی کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا۔ ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون، ہم نے انہیں نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ، ہاں اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو اور کائنات میں بسنے والی مخلوق کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اکثر لوگ اس مقصد سے نا آشنا ہوتے ہیں، ہم مقصد کو سمجھ سکیں نہ سمجھ سکیں، اللہ نے مقصد کے تحت پیدا کیا، اور خود بتا بھی دیا کہ اکثر لوگ اس مقصد سے نا آشنا ہوتے ہیں، ولیکن اکثرہم لا یعلمون۔ اور پھر مقصد کیا ہے؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو در حقیقت انسانوں اور جنات کی زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے بغیر اور کوئی مقصد نہیں ہے، حقیقی مقصد یہی ہے۔ باقی جتنی ساری چیزیں ہیں وہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اس مقصد کو پورا کرنے والی چیزوں میں مصروف ہو جائیں اور مقصد کو بھول جائیں، صحیح، تو یہ انسان کی بہت بڑی نادانی ہے۔ یعنی آسائشوں کو، زیب و زینت کو دیکھیں اور حقیقت جو اس کو چھوڑ دیں، یا دیگر ضروریات اور حاجات ہیں جیسے زندگی گزارنے کے لیے رزق ہے، کھانا پینا ہے، دیگر ساری چیزیں ہیں، یہ اس لیے ہے کہ کھایا اس لیے جائے کہ رب کی عبادت پر قوت حاصل واہ کیا بات ہے، نہ یہ کہ وہ ہم کھانا ایسا ہو کہ وہ عبادت سے رکاوٹ بن جائے، عبادت میں ہی جو ہمارے کاہلی کا سبب بن جائے، اس لیے تو شکم سیری سے پیٹ بھر کر کھانے سے منع کیا گیا۔ تو پتہ چلا کہ انسان کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سب اس مقصد عظیم کو پورا کرنے کے لیے ہیں، اور وہ مقصد کون سا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، کیا فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو وہ مقصد، عبادت تو فرشتے بھی کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن یہاں پر انسانوں کو فضیلت دینی تھی، انسانوں کو اس مقصد سے روشناس کرانا تھا، اور انہیں اس مقصد کے بدلے میں جزا دینی تھی جو کہ جنت ہے۔ اور وقت کے متعلق اگر ہم بات کریں تو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اور یہ دیکھو کہ کل کے لیے تمہاری جان نے کیا آگے بھیجا۔ صحیح، تو پتہ چلا کہ آج کا وقت اور کل آنے والا وقت، جو کل قیامت کا وقت ہے، جو اس مقصد کی رونمائی کا وقت ہے، اس مقصد کی جس کے لیے رب نے ہمیں پیدا کیا، اس کی جزا کا وقت ہے، اس کے لیے آج کے وقت کو ہم کیسا استعمال کر رہے ہیں۔ اور وقت کی اہمیت پر اگر بات کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کئی اوقات کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم، وقت فجر کی قسم، والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم، اللہ تو والشمس وضحاها، اور سورج کی قسم کے جب وہ روشن ہو، تو فرمایا کہ قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جو کہ اہمیت والی چیز ہو، وقت کی کتنی اہمیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے بیان فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم، لیکن
بہت انسان جو ہے وہ خسارے میں، خسارے میں. جو انسان اس زمانے کی قدر نہیں کرتا، اس وقت کی قدر نہیں کرتا، وہ خسارے میں چلا جاتا ہے. ٹھیک اور ہے. جو قدر کرتا ہے وہ کون ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا کیا بالصبر، بات ہے. کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے اور حق کی وصیت کی اور صبر کی، ایک دوسرے سبحان کو اللہ، وصیت کی سبحان اور اس پر عمل کیا. تو یہ مقصد پر جس نے عمل کر لیا وہ خسارے سے وہ باہر آ خسارے گیا، نقصان سے باہر آ گیا. نقصان سے باہر آ گیا. اور جو مقصد سے آشنا نہ ہوا، مقصد کے راستے پر نہ چلا، وہ گویا خسارے کے اندر ہی رہا. یعنی وہ نقصان اٹھانے والا ہو گیا جس نے اپنی زندگی کوئی مقصد کو نہ سمجھا اور اپنے وقت کو ضائع کر وقت کو دیا. ضائع اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں یہ بھی فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں سے کس کا کام زیادہ اچھا ہے. تو یہاں پر زندگی اور موت کے بنانے کے مقصد کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ کیوں پیدا کیا انسان کو، پھر اس کے بعد کیوں دوبارہ موت دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے ہمارا امتحان ہو کہ ہم میں سے کس کا عمل اچھا ہے، کس نے نیکیاں کی ہیں، کس نے رب کو راضی کیا ہے، اور کس نے اچھے انداز میں زندگی گزاری ہے، اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے والے کاموں میں اپنے وقت کو گزارا ہے، اور کس نے ضائع کیا ہے، گناہوں میں اپنے وقت کو فضولیات میں ضائع کیا ہے. تو یہ زندگی کے مقصد کو بیان کیا جا رہا ہے اور وقت کی قدر کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کی اہمیت کو سمجھیے. دیکھیں ہم وقت سمجھتے ہیں یار بتانا بھائی کون سا وقت ہوا ہے، تو ہم گھڑی میں دیکھتے ہیں، اوپر گھڑیال میں دیکھتے ہیں، ٹی وی پہ گھڑی میں دیکھتے ہیں، بھائی سے پوچھتے ہیں، فون پہ پوچھتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ وقت کی اہمیت فقط اتنی ہے کہ مجھے 8 بجے ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے، شہزاد بھائی 8 بجے ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے، 4 بجے ڈیوٹی سے واپس آنا ہے، رات کو 8 بجے یا 9 بجے کھانا کھانا ہے، اخبار پڑھنا ہے، ٹی وی دیکھنا ہے، دوستوں میں جانا ہے. میرا جو ٹائم ٹو ٹائم مجھے جو چلنا ہے یہی ہمارے نزدیک غالباً وقت کی اہمیت ہے. حالانکہ وقت کی اہمیت کے کچھ اور بھی تقاضے ہیں جن کو ہم انشاءاللہ یہاں ڈسکس کریں گے. آپ اگر وقت کی اہمیت پر ہمارے آقا علیہ السلام کے فرامین کہ وقت کی کیا اہمیت ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ایک مسلمان کو اوقات کو کس طرح گزارنے کی ترغیب دی، اس پر آپ کچھ ارشاد فرمائے تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وقت کی اہمیت کو سمجھنا، یہ جی وقت کی اہمیت ہے کیا، ٹھیک، یہ انتہائی ضروری ہے. اور اس کو ہم اگر اپنی زندگی کے اندر دیکھیں نا تو ہم اپنی زندگی کے اندر اس کی اہمیت سمجھتے ہیں، ٹھیک، سمجھتے ہیں. لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ کن کاموں میں سمجھتے ہیں اور کن کاموں کے لیے نہیں سمجھتے. صحیح. یعنی جس طرح بھی آپ نے مثالیں دی کہ جناب ہم نے ڈیوٹی پر پہنچنا ہے، ہم نے اسکول پہنچنا ہے، ہم نے کالج پہنچنا ہے، یونیورسٹی پہنچنا ہے، ان چیزوں کے متعلق تو ہمیں شناختی کارڈ ذہن کے بنوانے اندر جانا ہے تو صبح وقت 6 پہ، بجے کے بجائے 5 بجے 3 بجے جا کے لائن میں لگنا ہے تاکہ مجھے ٹوکن مل جائے. تو اس طرح وقت کی اہمیت ہمارے ہے نا میرے ذہن کے نزدیک. اندر یہ بات ہے کہ ہمیں وقت کی اگر قدر نہیں کی تو کئی معاملات کے اندر ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے، جی جی کئی معاملات ہمارے ڈسٹرب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ ہے ہمارے ذہنوں کے اندر. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں کرنا چاہیے حقیقی طور پر ٹھیک ہے. اور جو ہمارا اصلی مقصد ہے جہاں پر اس کا خیال رکھنا چاہیے وہاں ہم نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک وقت ایک ایسی چیز ہے کہ جو غریب اور امیر دونوں کو دی گئی ہے. بالکل. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جناب امیر کے پاس زیادہ امیر وقت کے پاس ہے 24 کے بجائے اور 48 غریب گھنٹے کے ہو. پاس جو ہے نا وہ کم ہے، ایسا نہیں ہے. صحیح. اب یہ دونوں کے پاس ہے. اب اس کے اندر خسارہ پانے والا کون نیک ہے؟ و بد دونوں کے پاس ہے، نیک و بد دونوں وقت کے وہی پاس ہے. 24 گھنٹے اس کے پاس بھی. تو اب یہ دونوں طرح کے افراد ہیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں سب کے پاس برابر کا ٹائم. ٹھیک ہے. اب جب برابر کا ٹائم ہے، اس کے اندر قدردان کون، ٹھیک. نفع پانے والا کون، جی. کس نے اس کے اندر اس میں فائدہ حاصل کرنا ہے. صحیح. تو اب اس کے لیے ایک غریب ہے، اگر اس نے اپنا وقت اس طرح گزارا جس طرح اس کے مالک نے ارشاد چاہا، فرمایا، جس طرح اس کے رب نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے. اگر ویسا گزارا تو یہ فائدے مند ہے. صحیح. اور اگر ایک امیر ہے، بے شک لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں روپے اس کے پاس موجود ہیں، لیکن ٹائم مینجمنٹ کو بھی جانتا ہے، جی، وہ سب لیکن کچھ کرتا ہے. اس نے یہ والا وقت اپنے مالک حقیقی کے فرامین کے مطابق نہیں گزارا تو پھر یہ شخص خسارے کے اندر. صحیح. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ایک فرمان بڑا پیارا ہے. آپ نے فرمایا یہ جو آج ہم کہتے ہیں نا یہ کام کل کر لوں گا، بس تھوڑا وقت ملے میں داڑھی بھی رکھ لوں گا، تھوڑا وقت ملے نمازی بن جاؤں گا، یار حج پہ جاؤں گا نا، جب عمرے پہ جاؤں گا تو جب پکا نماز پڑھوں گا. اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، نبی کریم علیہ السلام نے کمال کا ارشاد فرمایا اور ہمارے لیے بہت
اس کے اندر عبرت ہے. ارشاد فرمایا سورج جب طلوع ہوتا ہے نا, جی جی مشرق سے طلوع ہوتا ہے, تو ارشاد فرمایا کہ وہ اعلان کر رہا ہوتا ہے. وہ اعلان کر رہا ہوتا ہے. کیا اعلان کرتا ہے؟ بظاہر تو ہم اس کا اعلان نہیں سنتے, لیکن نہیں, جو قدردان ہے وہ سمجھتا ہے. ٹھیک. بلکہ قدردان تو جب گھڑیال کی جب سوئی جب وہ ٹک 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 کرتی ہے نا, جی جی جی, تو وہ اس پر بھی کھٹک جاتا ہے. غافل تجھے گھڑیال دیتا ہے منادی, گھنٹوں نے تیری کیا ہے وہ عمر کی ایک اور گھٹا دی. بہرحال اس طرح کا کوئی مفہوم ہے اس کا. تو ٹھیک ہے, ایک اور گھڑی گھٹا دی. صحیح. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز بھی سمجھنے والوں کو فائدہ دیتی ہے. جی بالکل. لیکن نبی کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ سورج جب طلوع کرتا ہے تو اعلان کرتا ہے. اور کیا اعلان کرتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ آج کے جو کرنا ہے آج کر لو, آج کے بعد میں دوبارہ واپس پلٹ کر اللہ اکبر, اللہ اکبر. جی آج کا دن ہے تیرے پاس. ایک شاعر نے, انگلش کا شاعر ہے, اس نے ایک بڑی پیاری بات کی. اس نے کہا ٹرسٹ نو فیوچر ہاؤ ایور پلیزنٹ, اچھا, لیٹ دا ڈیڈ پاس بری اٹس ڈیڈ. یعنی جو آئندہ کے معاملات ہیں, جو فیوچر کے معاملات ہیں, وہ کیسا خوشگوار ہوگا اس پہ اعتماد مت کر. جو گزر گیا سو گزر گیا. لیٹ دا ڈیڈ پاس بری اٹس ڈیڈ. اب کرنا کیا ہے؟ ایکٹ ان دا لیونگ پریزنٹ. جو کرنا ہے اب کر لو. صحیح. اور ہارٹ ود ان اینڈ اللہ ود اس, اور ذہن میں یہ بات رکھو کہ رب ہمارے ساتھ. سبحان اللہ. تو یہ ہر شخص سمجھتا ہے جی جی, کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب یہ سورج طلوع ہوا اب یہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا. بالکل. اب اس نے غروب ہونا ہے. ہر لمحہ جب یہ بڑھتا جائے گا تو اتنا لمحہ ہماری زندگی کو گھٹاتا کم ہوتا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا, بخاری شریف کی حدیث ہے, ارشاد فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں, دو چیزیں ایسی ہیں کہ ارشاد فرمایا کہ جس میں اکثر لوگ وہ دھوکے میں پڑے ہیں, دھوکے کے اندر پڑے ہوئے. اور وہ کون سی؟ فرمایا ایک صحت اور دوسری فراغت. اللہ اللہ. صحت اور فراغت. اب انسان کے پاس صحت ہے تو بندہ کہتا ہے بس جو کرنا ہے اسی کے اندر. جی جی. اب اس نے اس بات کو چھوڑ دیا کہ صحت کے بعد مرض بھی آنا ہے. جی جی. تو یار پتہ نہیں اس میں کر سکوں گا کہ نہیں. تو جیسے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا شعر ہے, آپ ارشاد فرمائیں ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کرنا ہے ابھی کر لو, ابھی نوری جماعتوں. ریاضت کے یہی دل گے بڑھاپے میں کہاں ہمت, ریاضت کے یہی کہاں ہمت, جو کچھ کرنا ابھی کر لو, ابھی نوری جوان تم ہو, جو کچھ کرنا ابھی کر لو, ابھی نوری جوان تم ہو. یہ ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات والے لوگ کہ جوانی میں بڑھاپے کو یاد کر. اللہ اکبر, اللہ. ایک وقت وہ بھی آنا اس سے پہلے کر لو. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مقصد کو پہچانا ہے. بالکل بالکل. آج ہے جوانی, چلی جائے گی. لوگ تو اس کے برعکس کہ بھئی بڑھاپے میں یہ سارے کام کریں گے, حج بڑھاپے میں کرنے کے لیے جائیں گے, داڑھی بڑھاپے کے اندر رکھ لیں گے, بقیہ سارے کام کاج بڑھاپے میں ہاتھ میں لے لیں گے, وہ بڑھاپے میں. اور ہوتا بھی ہے کہ ایسا نظر بھی آتا ہے. اچھا پھر آپ ٹائم مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ بھئی لوگ دیکھیں ٹائم مینجمنٹ تو لوگوں میں پائی جاتی ہے. میں نے عرض کیا نا, آپ بھی فرمائیں اس پہ مینجمنٹ. لوگ وقت پر تو آتے جاتے ہیں, سارے کام کرتے ہیں, ٹائم مینجمنٹ کے کورس بھی لوگ کرتے ہیں پورے, اور باقاعدہ ایک انڈسٹری ہے جو اس طرح کی چیزوں کو سکھاتی ہے. اب ہم یہ کہیں کہ یار دیکھیں ٹائم مینجمنٹ سے وقت کی قدر تو کرتے ہیں, تو وقت کی ناقدری کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ جی
یعنی ایک ہی کے وقت کی قدر بھی ہے اور ناقدری بھی ہے، قدر ہوتے ہوئے نہ قدر قدر ہوتے ہوئے ناقدری ہے۔ اب ٹائم مینجمنٹ ہے تو وہ کن معاملات میں اور کہاں ہونا چاہیے تھا، یہ سوال ہے نا، آپ فرمائیں اس پہ۔ اصل تو یہ جیسے کہا نا، ظلم کی مثال یہ ہے وضع الشیء فی غیر محلی، ٹھیک کسی ہے۔ چیز کو اس کے غیر محل میں رکھنا۔ یعنی آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ وقت میں بھی ہم ظلم کرتے ہیں، وقت میں بھی ہم ظلم کرتے ہیں، اپنی جان پر اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ تو ہے لیکن وہ ٹائم جہاں رکھنا چاہیے ہم وہاں نہیں رکھتے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ رکھتے ہیں، یا اس ٹائم میں جو چیز رکھنی چاہیے وہاں اس کے بجائے کوئی اور چیز ہم رکھتے ہیں۔ ہم بجائے اس کے کہ اس وقت میں عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں، اس کے بجائے ہم دنیاوی کاموں کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، اور اس وقت کو جو کہ رب نے ہمیں دیا ہے اس لیے کہ ہم عبادت کریں۔ اچھا بلکہ یوں بھی ہوتا ہے نا، ہم ٹائم مینجمنٹ کو اس طور پہ لیتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی نیکی کرنے کا کہتے ہیں، یا کہتے ہیں یار آپ اجتماع میں تشریف لے چلیں، یا آپ مدنی قافلے میں سفر کر لیں، یا آپ 10 دن کا اعتکاف کر لیجئے، یا آپ یہ کتاب جو ہے صراط الجنان ہے، غیبت کی تباہ کاریاں پوری پڑھ لیجئے، تو جواب یہ ہوتا ہے کہ یار دیکھیں میرا وقت پورا طے ہے، مجھے یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، میرے پاس وقت نہیں۔ تو نیکیاں کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم مینجمنٹ، جبکہ اسلام ہمیں خود ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے نا۔ دوسرے وہ الفاظ کیسے میں آپ سکھاتا یہ ہے؟ کہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جس خالق نے وقت دیا ہے اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں اللہ اللہ اللہ، ہے۔ مخلوق کے لیے تو وقت ہے لیکن جس کا دیا ہوا وقت ہے میرے پاس اس کے لیے وقت نہیں۔ اچھا اسلام پھر جو ہے ہم ورک شاپس لیتے ہیں، اس کے لیے جو ہے پیسے دے کر سیکھتے ہیں۔ مدنی چلے کے ناظرین سے میں عرض کروں گا، جو ٹائم مینجمنٹ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں نا، تو وہ ٹائم کو کیسے مینیج کرنا ہے، اپنے شیڈول کو کیسے چلانا ہے، جدول، دعوت اسلامی کی اصطلاح میں جدول کہتے ہیں، ذمہ داران کا جدول بنتا ہے، کس طرح اسے پورا کرنا ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ سیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی اپنا ایک جدول بناتے ہیں، نگران شورا بھی بناتے ہیں، بزرگان دین کا بھی ایک جدول تھا۔ اسلام نے پورا ہمیں ایک جدول دیا ہے، ایک مینجمنٹ دیا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں صبح کے وقت نماز ہے، ظہر کی نماز کا وقت معین ہے، عصر کی نماز کا وقت متعین ہے، مغرب ہے، عشاء کی نماز، تہجد کی نماز ہے، اشراق، اوابین ہے، یہ سارے وقت ہمارے لیے مقرر کر دیے گئے۔ پھر قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ رات کو ہم نے جو ہے وہ آرام کے لیے بنایا، ٹھیک ہے، اور دن کو جو ہے وہ طلب معاش کے لیے بنایا۔ تو یہ تمام مینجمنٹ ہے نا جی، ٹائم مینجمنٹ کا دیکھیں نا، قرآن میں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہائے ہائے ہائے، یہاں وقت کا ذکر کر دیا کہ نماز ایک وقت باندھا ہوا فرض ہے تم پر، کیا بات ہے، ٹائم سے آگے پیچھے نہیں سبحان ہونا، اللہ۔ تو وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ اور ایسا نہیں کہ دیکھیں نا، مدنی چینل کے علاوہ دیگر چینلز بھی چل رہے ہیں، جی جی بالکل، لیکن آج تک آپ نے کوئی چینل دیکھا ہو کہ جس میں نماز کے مطابق ساری چیزوں کی آپ کی صحیح ترتیب صحیح، ہے؟ ان کے اپنے نظام ہے، اپنا ہے کہ مگر بھئی مدنی 8 چینل کے بجے یہاں 9 پہ بجے یہاں سارے ہم مینجمنٹ دنیا کے لیے، ہاں۔ اور یہ مینجمنٹ جو ہے نا وہ آخرت۔ ہمارے سلسلوں کے اوقات تبدیل ہوتے ہیں نماز کے اوقات کے ساتھ، نماز کے اوقات کے حساب سے، تو مطلب صحیح۔ نماز کو اہمیت، مقصد بالکل۔ حیات کو ہائے سامنے ہائے رکھتے کیا ہوئے بات ہے، اب اس موضوع سے متعلق میں ایک چیز عرض کروں، اگرچہ وہ ہمارا دلچسپ معلومات کا ہے لیکن موضوع جو ہے وہ وقت کا آ گیا، صحیح، تو فرمایا مگر کہ دلچسپ معلومات لیں گے آپ سے ہم، اسی کو لے لینا، چلے بھی دلچسپ معلومات مفتی صاحب بیان فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ فرمایا ارشاد کہ فرمائیں۔ 5 وقتوں میں نماز کیوں، اچھا، ایک دن میں صبح میں نماز، دوپہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، ان اوقات میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا کہ انسان کو زندگی کے اندر 5 حال جو ہے، 5 اس کی صورتحال ہوتی ہیں، ایک ٹھیک ہے۔ ولادت سے لے کے جوانی تک، صحیح، اور فرمایا کہ یہ زمانہ اس کی ترقی کا ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ پھر فرمایا اس کے بعد ادھیڑ پن کا زمانہ ہوتا ٹھیک ہے، ہے، پھر فرمایا بڑھاپے کا زمانہ ہوتا ٹھیک ہے، ہے، پھر فرمایا موت، اور پھر ایک عرصہ موت کے بعد تک کہ کسی کو یاد کیا جاتا ہے، اس کی یاد باقی رہتی ہے اہل زمان میں۔ فرمایا 5 زمانے ہیں، 5 حالتیں انسان پر ہوتی ہیں۔ فرمایا اسی طرح آفتاب یعنی سورج کے اوپر بھی یہی 5 احوال وارد ہوتے ہیں۔ اچھا، فرمایا طلوع جب ہوتا ہے تو گویا کہ اب جوانی کی طرف چڑھ رہا ہے۔ اللہ اللہ، پھر فرمایا کہ جب طلوع ہوا تو اب انسان، جب سورج اپنی جوانی کی طرف جا رہا ہے تو انسان اس کی جوانی کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے سبحان اللہ، کہ جس طرح یہ بڑھ رہا ہے میرے کو بھی تو بڑھاوا دے رہا ہے، سبحان تو میرے اوپر تیرا شکر ادا کرنا واجب ہے، تو فجر کی نماز میں رب کی بارگاہ میں حاضر کیا ہو جاتا ہے۔ بات ہے، پھر فرمایا کہ اس کے بعد مغرب کی طرف وہ جھکتا ہے، تو فرمایا کہ یہ نہیں، مغرب کی طرف نہیں، زوال کی طرف جب جھکتا ہے تو یہ ادھیڑ عمر کی طرف انسان جو ہے وہ اب جوانی سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، تو فرمایا کہ اس وقت اپنی اس کمی کو دیکھتے ہوئے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے ظہر کا وقت۔ پھر فرمایا کہ
اور جب غروب سے پہلے عصر کا وقت ہوتا ہے اس کی روشنی جو ہے وہ کم پڑ جاتی ہے، تو اس وقت بڑھاپے سے مناسبت ہے، تو اس مناسبت سے بندہ عصر کی نماز کے لیے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ سورج میں پلاہٹ بھی تو آ جاتی ہے، پلاہٹ بھی آ جاتی ہے، جب بڑھاپا ہے اس میں بھی پلاہٹ آ جاتی ہے، انسان کی کمر جھک جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ جب مغرب کا وقت ہوتا ہے اور سورج غروب ہو جاتا ہے، گویا انسان اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے کہ اسی طرح ایک دن مجھے بھی غروب ہو جانا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا اس کے بعد جب عشاء کا وقت ہوتا ہے تو جو سورج کے آثار ہوتے ہیں، شفق جسے کہا جاتا ہے، جس کے غروب ہونے کے بعد عشاء کا وقت شروع ہونا ہوتا ہے، جی، تو فرمایا جب وہ غروب ہو جاتا ہے تو گویا کہ انسان کی جو مرنے کے بعد جو آثار ہیں وہ بھی مٹ جانے ہیں، اس وقت کو یاد کر کے انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر سربسجود ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان اپنے، یعنی اب دیکھیں نا ایک سورج ہے، اوقات ہیں، وقت کی قدر، کہ آنے والے احوال کو، اپنے زندگی کے احوال کو، کہ میں کس چیز سے کس کی طرف جاتا جا رہا ہوں، ان سب کے بدلے میں کیا شکر الہی واجب ہوا کہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عبادت کریں، جو نعمت ملی اس پر شکر، اور اب جس حال کی طرف جا رہا ہے اس کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا اور یہ دونوں عافیت کی نشانیاں، چاند بھی ہے سورج بھی نشانی ہے۔ کیسے؟ اب چاند جب ہلال بنتا ہے تو یہ انسان کا ہلال کیا بچپن ہوتا ہے پہلے بتا ہلال یعنی پہلے دن کا چاند، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے بچپنے کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بڑھتے بڑھتے 7 تاریخ کو پہنچتا ہے تو یہ آدھا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ یوں سمجھیے انسان کی آدھی زندگی ہو گئی۔ اچھا، پھر اس کے بعد بڑھتے بڑھتے یہ مکمل ہو جاتا ہے 14ویں کا چاند، بدر کامل بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پر کیا ہوگا، یہ اپنی انتہا کو گویا جوانی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، بڑھاپا آ گیا، پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ پھر آدھا رہ جاتا ہے 21 تاریخ کو آدھا رہ جاتا ہے۔ لیکن الٹ، اب پہلے جب یہ ایک دلچسپ بات بھی ہے کہ جب یہ طلوع ہوتا ہے نا، جب یہ اپنا ہلال بنتا ہے تو یہ روشن ہوتا ہے سیدھی طرف سے، ٹھیک ہے، اور جب یہ مکمل ہو جاتا ہے تو مکمل ہی ہو گیا۔ اب جب یہ کم ہوگا نا 21 تاریخ کو تو پھر یہ الٹ طرف سے روشن ہوگا، اچھا، سیدھی طرف سے نہیں ہوگا، یعنی پہلے یوں ہے تو پھر یوں ہوگا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جناب یہ ڈھل جائے گا، تو یہ چاند بھی ہمیں بتا رہا ہے ہماری زندگی کے متعلق، اور وہ ہم کیا کہتے ہیں، کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا۔ اعلیٰ حضرت نے وہ ایک شعر کے اندر کمال کر دیا، کیا؟ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 احوال ہیں۔ اچھا، ایک حضور کا اس دنیا میں تشریف فرمانا، سبحان اللہ، ایک قبر کے اندر، ایک حشر کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں دنیا مزار حشر جہاں ہیں غفور ہیں، ہر منزل اپنے چاند کی منزل غفر کی۔ کیا بات ہے، یہ چاند تو گھٹتا بڑھتا ہے لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھٹتے بڑھتے نہیں ہیں، آپ کی ہر منزل غفر ہے، یعنی کامل، بدر کامل۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے لیے تو بعد والی چیز پہلے سے جو ہے وہ بہتر ہے، مزید بڑھتا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے۔ ایک اللہ کی ولیہ تھی، کمال کی بات، ایک اللہ کی ولیاں تھیں، انہوں نے، ان کے ایک بیٹے تھے، وہ بھی اللہ کے ولی تھے، ٹھیک، کئی سال تک انہوں نے عبادت کی۔ صحیح، ایک مرتبہ حاضر خدمت ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ امی جان نہ جانے کتنے سال بیت گئے ہیں، عبادت میں لذت نہیں آ رہی۔ ان کی والدہ نے ارشاد فرمایا بیٹے پھر ایسا کسی دن تم نے گناہ کیا ہوگا؟ عرض کرتے ہیں حضور مجھے یاد نہیں میں نے کبھی گناہ کیا۔ اللہ، آپ نے فرمایا کہ پھر عبادت میں کبھی سستی کی ہوگی؟ مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی عبادت میں سستی کی۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا پھر اتنا تو ضرور ہوا ہوگا تم نے نگاہ اٹھائی ہوگی آسمان کی طرف اور بغیر فکر و تدبر کے واپس آئی ہوگی، کبھی ایسا ضرور ہوا ہوگا۔ اللہ، انہوں نے کہا ہاں حضور ایک مرتبہ ہوا تھا، ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک عبادت کے اندر لذت نہیں۔ یعنی یہ قدردان لوگ ہیں۔ ایک نظر بھی بغیر تدبر اللہ کی نعمتوں میں، حکمتوں میں جو ہے غور و فکر کیے بغیر نہیں ہونی چاہیے۔ ہم تو پتہ نہیں کتنا دیکھتے ہیں، سورج ہے، یہ ہمارے لیے نشانی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں کتنی پیاری گفتگو ہو رہی ہے اور ہمیں بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ میرے لیے بھی اس میں مدنی پھول ہے، آپ کے لیے بھی مدنی پھول ہے۔ آپ دنیا بھر میں جہاں بھی رہتے ہیں، آپ ٹائم مینجمنٹ کو دیکھتے ہیں، اپنی زندگی کے جدول کو بناتے ہیں، پورے مہینے کو آپ شیڈول کو بناتے ہیں۔ آپ آفس میں ہوتے ہیں، اپنے آفس کے پورے آپ نے آفس ورک کو دیکھنا ہوتا ہے، آنے جانے کے نظام کو دیکھنا ہوتا ہے، پورے مہینے کے ورک کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اس نظام کو آپ چلا رہے ہیں، مگر آج ہم آپ کو یہ ذہن دے رہے ہیں، اپنے آپ کو یہ ذہن دے رہے ہیں کہ دیکھیں اس نظام کے ساتھ ساتھ ہمیں کوئی اور نظام بھی چلانا ہے
جس نظام کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، جو ہمارا مقصد ہے، تو اپنے وقت کی قدر کیجئے اور اپنے وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ایک ایسا ذریعہ بنا لیجئے کہ جیسے جیسے ہمارا وقت گزرتا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں قرب ملتا جائے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمیں نزدیکی ملتی جائے، اور کاش کہ ہمارا ہر وقت ہر لمحہ جنت کے ہمیں قریب کرتا جائے۔ انشاءاللہ یہی گفتگو جاری رہے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، کچھ میسیجز ہیں، وہ بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ پہلی کال سنائیے گا۔ میرا نام شاہد ہے، میں اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے کچھ حالات پہلے خراب تھے تو میں کچھ لوگوں سے قرض لیتا رہا ہوں، چھوٹا چھوٹا قرض، زیادہ بڑا قرض نہیں لیا، تو مجھے یاد نہیں رہا، لکھتا نہیں رہا، تو میں بھول گیا ہوں۔ ابھی میرے الحمدللہ حالات بہتر ہے، تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس قرض جو میں بھول چکا ہوں اس قرض کی ادائیگی میں کیسے کروں؟ خواہ میں لوگوں غریبوں میں باندھ دوں، لیکن وہ مجھے پیسوں کی تعداد بھی یاد نہیں ہے کہ میں نے کتنے لیے تھے، تو کہیں نہیں اس بارے میں مجھے ذرا گائیڈ کر۔ مسئلہ تو تھوڑا سا پیچیدہ ہے حضور، کیا فرماتے ہیں؟ اس میں تو جن افراد سے بندہ قرض لیتا ہے تو وہ عموماً جو ہے وہ قریبی ہوتے ہیں، کولیگز ہو گئے یا اپنے رشتہ دار ہو گئے، دوست احباب ہو گئے، تو ان افراد سے رابطہ کر لیا جائے، ان کو آپ میسج کر دیں کہ بھئی آپ میں سے کسی سے میں نے قرض لیا ہے اور ادائیگی اب تک نہیں کی تو مجھ سے رابطہ کر لیں اور قرض جو ہے مجھ سے وصول کر لیں۔ اب اس میں ایک یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ بھئی وہ کوئی بولے گا کہ چلو یہ تو مفت کا مال ہاتھ آ رہا، ہاں بھئی میں نے لیے تھے تم سے پیسے۔ نہیں دیکھیں تو بات آئے گی تو اب قرض دیا کب دیا، کس پس منظر میں دیا، کتنا دیا، یہ ساری باتیں تو پوچھ گچھ ہو سکتی ہیں، لیکن اس چیز کی تلاش کی جائے گی۔ ڈائریکٹ صدقہ کر دینے سے کام نہیں چلے گا۔ ہاں یہ ہے کہ اب پتہ بھی نہیں چل رہا اور وہ بھی رابطہ کوئی نہیں کر رہا، انہیں بھی نہیں پتہ چل رہا، اور یہ اپنے طور پہ کوشش انہوں نے کر لی۔ اب کیا کریں؟ تو اب یہ ہوگا کہ اس کی طرف سے ذہن میں غالب گمان کر کے میں نے اتنا پیسہ قرض لیا ہے، اب اس کا مالک مجھے نہیں مل رہا، اس کی طرف سے صدقہ کر دیں، اس نیت سے کہ اگر میری زندگی میں وہ آ جاتا ہے تو میں اسے اپنی جیب سے قرض ادا کر دوں گا، اور اگر نہیں آیا تو کل کو یہی قرض جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ صدقہ کرتا ہے اللہ کے پاس جو ہے محفوظ رہتا ہے، تو یہ کل قیامت میں اسے دینے کے لیے جو ہے وہ کام آئے گا۔ وہ یہ ہے کہ یہ شخص فوت ہو گیا تو اب صدقہ کیا کر سکتا ہے یا ورثاء کو دینا پڑے گا؟ ہاں جس سے نہیں، ان کو تو اصل میں معلوم ہی نہیں کہ نا، کس پتہ ہی کا نہیں، یہ یہ تو تو بساؤ کا میں کیوں ہوگا۔ ہوتا ہے؟ جی کہ وہ ایک شخص ہی چلا گیا، ہاں کسی شخص کا انتقال ہو گیا، آپ نے اس سے قرضہ لیا اور اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے ورثاء کو بہرحال دینا ہوگا۔ یہ نہیں کہ وہ شخص انتقال ہو گیا اب اس کے ورثاء کو پتہ نہیں تو آپ کہیں کہ چلے معاملہ ختم ہو گیا، یوں نہیں۔ تو اگر ورثاء ہیں تو ان ورثاء کو بہرحال دینا ہوگا۔ یوں ہی اپنے ورثاء کو وصیت کریں کہ یار اگر میرے بعد بھی کوئی، مرنے کے بعد بھی کوئی آ جاتا ہے اور میرے قرض اس جو میرے پر تھا اس کا مطالبہ کرتا ہے تو اسے جو ہے وہ میرے مال میں سے ادائیگی کرنا۔ اچھا یہاں پر آپ کیا ہی بہتر یہ بھی بتا دیں کہ قرض لینے دینے کے معاملے میں قرآن مجید یا شریعت جو ہمیں ترغیب دلاتی کہ اسے لکھ لیا کرو تاکہ کل تمہیں جو اس میں بھول چک نہ ہو، تو اس طرح کی جو ہمارے یہاں ترغیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، کہ جب کوئی لین دین کرو، دین کا کرو کسی مدت تک تو اسے لکھ لو۔ صحیح۔ تو چاہیے یہ کہ اگرچہ کتنے ہی قریبی افراد ہوں لکھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ قریبی میں زیادہ مربت ہوتی ہے نا، پوچھوں کیسے بھائی کتنے دے تو بتا دو۔ پھر دونوں چیزیں ہیں، دیکھیں یہ ضروری نہیں کہ آپ سامنے والے پر بدگمانی کے لیے لکھیں کہ یار یہ جو ہے کل مجھ سے کچھ کا کچھ مطالبہ کرے گا، اپنی یاد کے لیے بھی، جیسے یہ مسئلہ پیش آیا کہ میں ہی بھول گیا کہ میں نے کس کو قرض دینا ہے۔ اب تو وہ قریبی رشتہ دار کا لکھیں گے تو بولے اچھا تمہیں مجھ پہ شک ہے اس لیے لکھ رہے ہو تم؟ جی تو یوں لکھ لیا جائے، اور یہ لکھنا جو ہے بہتر ہوتا ہے اپنے لیے بھی، آپ کے انتقال کے بعد آپ کے ورثاء کے لیے آپ پر سے قرض کی ادائیگی آسان ہو، بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو اگر قرض لیں دے تو اس کو آپس میں لکھ لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد منور اتاری ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ میرے دانتوں سے خون آتا ہے اور جب میں سو جاتا ہوں اور صبح اٹھتا ہوں دانتوں سے جو خون نکلتا ہے وہ حالت میں مجھے بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب میں تھوک نکالتا ہوں تو پورا بلڈ ہوتا ہے۔ تو کیا میرے روزے پہ اس سے کیا فرق آئے گا اور مطلب مجھے کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ اس کا کوئی علاج وغیرہ ہو تو بتا دیجیے، جزاک اللہ۔ آمین۔ مفتی صاحب مسئلہ بتا دیں، آپ علاج بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے۔ دیکھیں بہرحال روزے کی حالت میں بھی اگر خون نکل کر حلق سے نیچے اترے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک۔ تو لہٰذا اولاً تو بیماری کا علاج کریں اور اپنے روزے کو بچانے کے لیے سونے سے اجتناب کریں گے پھر، اور جب بھی اتنا بڑا دین ہے کیسے بغیر سوئے رہے ہیں؟ دیکھیں روزہ بھی تو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اس کو بچانا بھی ہے، تو اولاً تو ہم نے یہی کہا کہ علاج کریں، ٹھیک ہے، اور جب تک نہیں ہوتا تو اب روزے کو بچانے کے لیے تو یہ
کرنا پڑے گا کہ روزے کی حالت کے اندر حلق سے اگر سونے کی حالت میں بھی خون حلق سے نیچے اترے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. نیکسٹ کال. سوال میرا یہ ہے کہ ہم بعض اوقات اذان کا جواب نہیں دے سکتے، تو کیا اب ہم پانچوں وقت کو جب اذان کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ اپنے موبائل میں ریکارڈ کر کے اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ اس کا اجر و ثواب اسی طرح ہوگا جس طرح مؤذن اذان دیتا ہے اور اس کا رپلائی کرتے ہیں، یا اس میں کوئی فرق ہوگا؟ کل اس کا جواب ہو گیا تھا، کل دوبارہ یہ کال آج دوبارہ چلی جی. نیکسٹ کال. جو میرا ایک سوال ہے، یہ شادی کو 10 سال ہو گئی ہے اور میرا نام محمد سجاد عالم ہے، اور مجھے اولاد کے کوئی وظیفہ بتا دے. انشاءاللہ آپ کو عرض کرتے ہیں. نیکسٹ کال. جی میرا نام فیصل محمود ہے اور میں دبئی سے بات کر رہا ہوں. میری والدہ کا نام رضیہ بی بی ہے. تو دراصل مجھے 10 مہینے ہو گئے ہیں دبئی میں آئے ہوئے. میں ڈرائیونگ لائسنس لے رہا ہوں تو وہ میری جو ٹرائیں ہیں وہ پاس نہیں ہو رہی. 7-6 دفعہ ٹرائی میری جو ہے کہ وہ فیل ہو چکی ہے. تو ابھی میری کل پھر ٹرائی ہے. تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس سے میری ٹرائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے پاس ہو جائے. جزاک اللہ خیر. جی آپ تو وظیفہ بتائیں گے مفتی صاحب، اس پہ آپ کیا مدنی پھول دیں گے؟ ٹرائی فیل ہو رہی ہے تو اب اپنے اس پر دیکھ لیں کہ آپ وظیفے سے درست ہو جائے، کہ وظیفے سے وہ درست ہوگی یا آپ کو کرنے سے جو ہے وہ درست ہوگی. ہاں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ پریشانی یہ کہ گھبراہٹ کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے. یعنی ویسے تو وہ صحیح ڈرائیور ہے لیکن یہ کہ جناب آفیسر کے سامنے گھبراہٹ کی وجہ سے غلط کر لیا. اب وہ گھبراہٹ دور ہونے کے لیے وظیفہ ہو سکتا ہے. تو ایسا یہاں یہ بھی تو ہے نا کہ قوانین بھی تو سخت ہیں پھر. جی اگر 6 مرتبہ ٹرائی لیا اور پاس نہیں ہوا، اس کے بعد رشوت کا لین دین نہیں ہے. جی تو اگر قوانین اچھے ہوں تو پھر ہمارا نظام بھی بہتر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کال. میرا نام محمد ثاقب اتاری باب المدینہ کراچی سے گزارش کر رہا ہوں. حضور والا، اکثر ہم لوگ مدنی چینل یا کوئی بھی اسلامک چینل دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مرد حضرات اپنے گھروں پہ کیجول بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں. سر پہ ٹوپی یا امامہ نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی ایسا گھروں میں رواج ہے کہ شرٹ اتار دی ہوتی ہے اور صرف بنیان اور ٹراؤزر وغیرہ میں بیٹھ کے دیکھا جاتا ہے. اسلامی بہنیں بھی اکثر دوپٹے کے بغیر کچن وغیرہ میں کام کرتی ہوئی مدنی چینل دیکھ رہی ہوتی ہیں اور دعا میں شرکت بھی ہوتی ہے. تو اس کے معاملے میں رہنمائی فرما دیں کہ اس میں کوئی شرعی قباحت تو نہیں ہے. جزاکم اللہ خیرن کثیرن کثیرا. آمین آمین. جی مفتی صاحب. دیکھیں گناہ تو نہیں ہے، جائز ہے. البتہ جیسے ان کا دعا میں شرکت، اب دعا میں کوئی اس طرح بنیان پہنے ہوئے شریک ہو تو اب خود سوچ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے. تو معزز بارگاہ میں سب سے زیادہ معزز انداز ہونا چاہیے. یا خواتین ہیں تو اب دوپٹہ اتار کر بیٹھی ہوئی ہیں یا دعا کے اندر شامل ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ دعا میں یا اس طرح کسی اس کی ایکٹیویٹیز میں مدنی چینل کی شامل ہو رہے ہیں، خاص کر دعا کے اندر شامل ہو رہے ہیں، تو اب ایسا لباس پہن کر یہ ایسی حالت میں بیٹھیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے زیادہ مناسب اور لائق ہو. اور اس کے علاوہ بھی تلاوت قرآن کریم ہو رہی ہے تو ادب کے اعتبار سے اس کا خیال کرتے ہوئے توجہ کے ساتھ بندہ بیٹھے تو بے ادبی محسوس نہ ہو. اور وہی بات ہے کہ دیکھیں با ادب با نصیب بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر ہم حکم نہیں لگا سکتے، لیکن جتنا ادب کریں گے اتنی برکتیں حاصل ہوں گی. اور گناہ تو بہرحال گناہ اگر مثال کے طور پر وہ بنیان اور پاجامہ پہن کر اگر بیٹھے ہیں اور اکیلے ہیں تو گناہ تو نہیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. آپ ارشاد فرمائیں روحانی علاج. جی ان کے جو کام میں رکاوٹ کے حوالے سے وظیفہ کہ یہ عصر کے نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس وظیفے کی کثرت کرے، اور مغرب کے اذان ہونے سے تقریباً 10 سے 15 منٹ پہلے اس کو موقوف کر کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کریں اپنے جائز معاملات کے حوالے سے، کام میں رکاوٹوں کے حوالے سے. انشاءاللہ عز و جل ان کے کام میں جو رکاوٹیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اور دوسرا وظیفہ ہے کہ دانتوں میں تکلیف ان کو رہتی ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ روزانہ یا ماجدو یا ماجدو یا ماجدو 10 بار پڑھ کر شربت وغیرہ پر دم کر کے پی لیں. انشاءاللہ عز و جل بیماری دور ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ سحر اور افطار میں کر لیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ ڈرائیونگ لائسنس مل جائے، پاس ہو جائیں، اس کے لیے اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ روزانہ 100 مرتبہ یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو 100 مرتبہ پڑھیں اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور اپنے معاملات کے حوالے سے دعا کریں. اور یہ یہاں یاد رکھیں کہ یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے کسی سے گفتگو نہیں کریں گے،
بغیر گفتگو کیے یہ وظیفہ پڑھیں، اللہ بہتری کرے گا۔ تو میسج آیا ہے کہ اسلام بھائی کہتے ہیں میری زبان جو ہے وہ اٹکتی ہے بولنے میں، تو مجھے کوئی وظیفہ عطا فرما دیں۔ جنید ان کا نام ہے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جنید بھی آپ کو چاہیے کہ امیر اہل سنت کی کتاب ہے مدنی پنجسورہ، اس کے صفحہ نمبر 238 پر امیر اہل سنت نے وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی فجر کی نماز پڑھ کر ایک پاک کنکری منہ میں رکھ کر 21 مرتبہ سورہ پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی 25، 26، 27 اور 28 یہ 4 آیت مبارکہ 21 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ عز و جل ان کے زبان کی جو لکنت ہے ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ روزے میں نہیں کرنا یہ، روزے کے علاوہ فجر کے بعد ہے نا، تو اب یعنی رمضان کے بعد کر۔ جزاک اللہ۔ ایک میسج ہے، میسیجز بھی کچھ پڑھ لیتا ہوں۔ سلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام حسین ہے، مجھے یہ نعت سنا دیجیے، یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا۔ کلام سنا دیجیے، آپ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں، رضا عثمان اتاری لاہور سے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا یہ سوال ہے کہ کیا رمضان پاک کا مہینہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے؟ مہینوں کا ذکر تو ہے کہ یہ شروع سے ہیں، اب فضیلت اس امت کو دی گئی، اسی لیے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ صحیح، تو یہ جو فضیلت ہے یہ اس امت کے ساتھ خاص۔ ٹھیک ہے۔ میرے روزی روزگار بالکل بند ہو گیا ہے، کچھ وظیفہ عطا فرما دیجیے روزی روزگار کے حوالے سے۔ ان کو چاہیے کہ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے باوضو بے وضو قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، اس کی کثرت کریں، آسانیاں پیدا ہوں گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ایک اسلامی محمد شعیب اتاری ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نعت سنا دیجئے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے انشاءاللہ، سر کے درد کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ جی، ان کو چاہیے کہ یہ روزانہ یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو 3 بار پڑھ کر دم کر لے، انشاءاللہ عز و جل درد سر دور ہوگا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ایک اسلام بھیا ہمیں یہ کلام سنا دیجئے، مینو چک مدینہ جواد۔ جی جی، تو آپ کچھ کلام سنائیے، 2-3 کلام کی فرمائش کی ہے، اے حسنین کے نانا، اور اسی طرح یہ جو کلام انہوں نے بتایا یہ، تو ان کے 2 اشعار پڑھ دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی بولو، یا نبی بولو، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، رمضان کے صدقے میں، رمضان کے صدقے میں، رمضان کے صدقے میں ہم سب کو حج پہ بلانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، سنیا تیری مرضی ہے ساڈا تے
کوئی زور نہیں سونیا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں مدینے کے والی دو عالم کے داتا میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا تمہارے کرم پر میری زندگی گئے مرضی تمہاری تو سنو یا مت سنو مگر اپنی تو رٹ حضور ہے جانا ضرور ہے اور سنیا تیری مرضی ہے ساڈا کوئی زور نہیں ماں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے جن کے والدین حیات ہیں انہیں سنتوں بھری عافیت بھری طویل زندگی نصیب آمین. اور جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے صدقے ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. آمین. ماں پھر ماں ہے. بڑا پیارا کلام لکھتے ہیں شاعر. خدا نے مجھے کو دیا ماں تیری دعاؤں سے خدا نے مجھے کو دیا ماں تیری دعاؤں سے اے ماں میری ماں پیاری ماں میری ماں میری ماں تیری دعاؤں سے جہاں جہاں بھی گیا لوگ دل بچھانے لگے جہاں جہاں بھی گیا لوگ دل بچھانے لگے یہ احترام میرا ماں تیری دعاؤں سے یہ احترام میرا ماں تیری دعاؤں سے اے ماں میری ماں پیاری ماں میری میری ماں تیری دعاؤں سے ہاں ماں تیری دعاؤں سے طواف میں نیکیاں کی سعی عمرہ بھی طواف میں نیکیاں کی سعی عمرہ بھی جو میں نے عمرہ کیا
قدم قدم پہ مجھ کو ملی یہ کامیابی یا شہرت، قدم قدم پہ مجھ کو ملی نصیب ایسا ملا ماں تیری دعاؤں سے، نصیب ایسا ملا ماں تیری دعاؤں سے، خدا نے مجھے کو دیا ماں تیری دعاؤں سے، عروج مجھے کو ملا ماں تیری دعاؤں سے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ صبح رمضان جاری ہے، کلام بھی آپ نے سنے، روحانی علاج بھی آپ نے جانے، مفتی صاحب سے مسائل بھی، بعض شرعی مسائل کے بارے میں معلومات بھی ہوئی۔ سلسلے کا موضوع ہے انمول ہیرے، یعنی وقت کی قدر پر ہم کلام کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنی زندگی کے گزرے ہوئے اس دن کے مقابلے میں کسی چیز پر نادم نہیں ہوتا جو دن میرا نیک اعمال میں اضافے سے خالی ہو۔ یہاں انہوں نے وقت کی قدر کو پہچانا اور ہمیں بتایا کہ دیکھیں وقت کی قدر یہ ہے کہ کوئی بھی دن نیکیوں میں اضافے سے خالی نہیں ہونا چاہیے، روزانہ ہی نیکیوں میں اضافہ ہونا چاہیے۔ یہ وقت کی اہمیت و قدر ہے۔ شہزاد بھائی، وقت کی اہمیت پر ہم بات کریں نا، جب بھی کسی چیز کی قدر کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، اہمیت کے بارے میں گفتگو کریں گے، تو اس کے ضائع ہونے کے اسباب کیا ہیں، اس کی اہمیت کے ختم ہو جانے کے اسباب کیا ہیں، یہ جاننا بھی اس کی پہچان کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ تو وقت جو ضائع ہو جاتا ہے یا جو کرتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی بات ہی یہی ہے کہ جناب جو قدر نہیں کرتا نا، قدر ہے ہی نہیں اس کو، جی جی، تو وہ اب یہ سب سے بڑا سبب ہے کہ جناب وہ اس کو ضائع کر دے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی قدر نہ ہونا بھی ایک سبب ہے، بہت بڑا سبب کہ بھائی کیا ہے، ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس کے اوپر یعنی قرآن، حدیث اور اس طرح کے بزرگان دین کے اقوال وغیرہ سے ان چیزوں کو بیان کیا تاکہ قدر پیدا ہو دل کے اندر۔ یعنی پتہ ہی نہیں یہ چیز کیا ہے تو بندہ جو ہے وہ پھینک دے گا اسے، اس کے لیے تو جو ہے وہ فضول چیز ہے، بالکل ایسے ہی جیسے وہ انمول ہیرے آپ فرما رہے ہیں، جی جی جی، انمول ہیرے پھینک دیے اس تو اب ایسے ہی ہے کہ جب ایک شخص ہے وہ ہیرے کی قدر جانتا ہی نہیں، پہچانتا ہی نہیں کہ ہیرا ہوتا گیا، اب اس نے پھینک دیا، جناب پھینک دیا۔ اس کا سبب کیا بنا؟ وہ یہی کہ جناب پہچان نہیں۔ جبکہ یہی چیز آپ دیکھیں تو جوہری کے پاس تو جوہری اس کی پہچان رکھتا ہے، لہذا وہ اس کی قدر کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی بات کہ قدر کریں اور اہمیت پیدا کریں کہ جناب اس کی اہمیت ہے، اور اس کے لیے ضمناً یہ بات عرض کر دوں، مثال کے طور پر ہم یہ ذہن کے اندر بات بٹھائیں کہ یار آج میرے پاس وقت ہے، آج میں کچھ کر سکتا ہوں، کل کیا پتا میرے پاس وقت نہ ہو۔ ٹھیک ہے، آج میرے پاس صحت ہے، کر سکتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کل کو صحت نہ ہو، کیونکہ بیماریاں مختلف قسم کی ایسی آ گئی ہیں کہ زندگی بھر بسا اوقات ایک بیماری کے اندر انسان گزار دیتا ہے۔ تو اس طرح ایک سبب تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض ہماری مجبوریاں ایسی ہم نے بنا لی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اچھا، مثال کے طور پر یہی دیکھ لیں کہ آج انٹرنیٹ کا دور ہے، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کے اندر بیٹھے بیٹھے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اچھا کام کر رہے ہیں بسا اوقات، اور اس خوش فہمی کے اندر اس جو اہمیت تھی وقت کی، اس کی قدر ہم نے نہیں کی، اور قدر نہ کرنے کی وجہ سے ایک وقت کے اندر بیٹھ کر ہم نے گھنٹوں اس کے اوپر لگا دی ہے۔ ہمیں کسی قسم کا جناب اس کے اندر یعنی خوش فہمی ہے کہ شاید ہم ٹھیک کر رہے ہیں، جبکہ وہ غلط ہے۔ یعنی ہم اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، ہم یہ سمجھ رہ ہی نہیں سکتے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ جس دن اگر سگنل بند ہو جائے تو سب رہ لیتے ہیں۔ مجھے یقین مانے بھائی، ایک مرتبہ نا، ابھی کچھ عرصے کی بات ہے، میرے ایک بہت اچھے دوست تھے، سلیم بھائی تھے، بہت اچھے تھے، اور وہ ماشاءاللہ خطیب بھی تھے، عالم بھی تھے۔ تو یوں سمجھے کہ انہوں نے اٹھان لیا نا تو میرے سامنے لیا۔ اچھا، اور اتنے خوبصورت نوجوان،
اور لیکن پچھلے دنوں ان کا انتقال ہو گیا. ٹھیک. یقین مانے میں نے جب وہ ان کی تصویر دیکھی نا تو مجھے ایک حیرت ہوئی. عرصہ ہوا ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھا رہی ہیں, بتا رہی ہیں کہ جناب وقت کی آج قدر کر لو. آج ان کے ساتھ ہوا, کل تمہارے ساتھ بھی ہوگا. ایک اور میں ایک مثال پیش کرتا ہوں جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور جس کی وجہ سے ٹائم ضائع ہوتا ہے, سبب بھی ہوتا ہے. مثلا ہم آج کل نا فنکشن کا دور ہے کہ جناب کوئی شادی کی تقریب ہے یا کوئی اس طرح کے معاملات, اب کھانا کھانا ہوتا ہے, اس طرح کی چیزیں. اب رات کے وقت جناب ٹائم دیا گیا کہ 9 بجے ہمارا یہاں پر پہنچ جائیں, کھانا ہوگا. جبکہ وہی اگر دیکھا جائے تو وہ کتنے رات کو 12 بجے 1 بجے جناب کھانا وہاں پہ لگ رہا ہے. اب یہ جو اتنے افراد کو ان لوگوں نے بلایا ہے, یہ مروت کے اندر بیچارے آ تو گئے, لیکن ان سب کا کیا کر دیا انہوں نے, وقت ضائع کر دیا. وقت تو ان کو بھی پتا ہے کہ 12 بجے کھانا شروع ہونا, 12 بجے جائیں گے. نہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن اس کے اندر ان کا کیا قصور ہے کہ جن کو یہ کہا گیا کہ جناب 9 بجے آپ نے آنا ہے اور وہ پہنچ گیا. ٹھیک ہے, ان کا کیا قصور ہے. اچھا پھر یہ ہوا کہ جناب یہ بھی ایسے نہیں ہے کہ جناب 12 بجے ہی پہنچیں گے, یہ انتظار میں رہیں گے. ہو سکتا ہے بار بار فون کریں کہ کیا شروع ہوا کہ نہیں ہوا. ارے حضرت آپ مجھے بتا دیجئے شروع ہوا ہے نہیں, کب شروع ہوگا, قریب کوئی لگے تو مجھے بتا دینا, میں بس پہنچ جاؤں گا. یہ ساری چیز اب اگر غور کیا جائے تو ایسا فرد کہ جس شخص نے یہ فنکشن کیا, جس شخص نے یہ تقریب کی, اس نے اگر 1000 افراد ہے, 500 افراد ہیں, ان 500 افراد کا اگر 1 گھنٹہ بھی ضائع ہوا یا 2 گھنٹے ضائع, 500 گھنٹے ضائع, مجھے بتائیے کہ انتظار کے اندر یہ جو وقت ہوا یہ کتنا ضائع ہوا. ٹھیک ہے, اگر ان کو آپ کیلکولیٹ کریں ایام کے اندر, اگر ان کو ڈیوائڈ کریں تو کتنے ایام ضائع بن سکتے ہیں. اور یہی اگر کوئی شخص ایک اپنا وقت ضائع کرنا اور ایک دوسروں کا بھی ضائع کرنا, یہ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ. میں نے ضائع کہاں کیا حضور, میں تو اپنی تقریب کو سجا رہا ہوں. دیکھیں اتنی بڑی تقریب سجائی حضور, اتنی ٹیبلیں لگائی, اتنے کھانے بنائے, تو 2-3 گھنٹے تو لوگ یہاں بیٹھے نا, ورنہ کیا ہے 9 بجے کھانا شروع کر دوں. 2-3 گھنٹے کی گیدرنگ رکھی ہی وقت ضائع کرنے کے لیے جاتی ہے. بھائی مقصد بھی تو یہی ہوتا ہے, گپے شپے کچھ لگائیں گے, کوئی میل جول ہوگا, کوئی گپ شپ ہوگی. یعنی اگر تھوڑا سا غور کیا جائے نا تو ہم لوگ خود ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے. اور آج اگر ہم لوگ ایسے نہ ہوتے, یعنی ہم وقت پر نہیں جاتے, اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو جاتے. تو اگر ہم خود ہی پابند ہو جائیں, ہم خود وقت سامنے والے ہو جائیں, دوسرے والے, کیونکہ سادہ سی بات ہے, میں جب کسی کے ساتھ ایسا کروں گا تو دوسرا بھی میرے ساتھ ایسا ہی کرے گا. جب ہم وقت پر نہیں جائیں گے دوسرا بھی وقت پر نہیں آئے گا, جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وقت ضائع ہو رہا ہے. اچھا, انہی اسباب میں کیا ایک سبب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے دینی ماحول سے دور ہیں. دینی ماحول سے دور ہونا ہمیں وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھنے دے رہا. جو میں تو اس کو یعنی ایک آسان مثال کے ساتھ اس کو عرض کروں گا, جو نماز پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتا نا, شاید اس کو وقت کی قدر نہیں. اچھا, کیونکہ جب بندہ ایک نماز نہیں کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے تو جاتا ہے نا, کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے نا, اس کی پریکٹس ضروری ہوتی ہے. پریکٹس کرے گا تو تب جا کر وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اگر یہ نماز کی حقیقت کو پہچان جائے نا کہ یہ جو وقت کے اندر رب نے رکھی ہیں, اسی کو پہچان جائے تو وہ اپنے اوقات کی قدر کرنے والا بن جائے گا آخرت کے معاملے کے اندر. دیکھیں یہ جو آپ فرما رہے وہ بات تو ہم مانتے ہیں. دیکھیں آپ جو گفتگو کر رہے ہیں یہ دونوں کے اندر تھوڑا فرق ہے, ڈفرینٹ ہے دونوں کے اندر. وہ یہ ہے کہ ایک ہے دنیا کا معاملہ, میں نے عرض کیا کہ جہاں ناقدری آئے گی نا, ناقدری وہ ہے آخرت کے معاملے کے اندر. اور یہاں پر دنیا کے اندر ہماری قدر ہے, ہمیں قدر سمجھ میں بھی آتی ہے. تو جناب یہ والی ہم اس وجہ سے یہاں پر انتظار کرتے بھی رہتے ہیں یا وقت پہ پہنچ جاتے ہیں, جبکہ یہاں پر بے قدری ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں آخرت کی فکر ہی نہیں ہے, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم یہاں پر غفلت کر جائیں گے اور وہاں پر لائنوں کے اندر بھی لگنا پڑے تو ہم وقت پر. مگر یہاں جو آپ گفتگو کر رہے ہیں اس سے میں ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے, کیا دنیاوی کاموں میں بھی وقت کا احساس تو اچھا ہی ہے نا. بالکل, کہ وقت کی قدر اگر ہم کرتے تو ہم اس کو تو ڈینائی نہیں کریں گے نا. اسلام یہی تو ہمیں ترغیب دیتا ہے. جی, اگر کسی بھی کام کو دیکھ لیا جائے, یہ سارے کے سارے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ساری ہمیں اسلام کی طرف سے ملتی ہیں. الحمدللہ ہمارے اسلام ہمیں یہی چیز, یعنی ہم اپنے دین اور دنیا دونوں کے کاموں کے اوقات کار کو دیکھ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کس وقت کیا کرنا چاہیے. مفتی صاحب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, مجھے اس شخص سے نفرت ہے جو کہ فارغ ہے کہ کسی نہ دنیا کے کام میں نہ دین کے کام میں. تو پتہ چلا کہ دونوں چیزیں ہیں. بعض وہ افراد ہیں جو دین کو
چلے دین کے لیے وقت نہیں نکالتے، بعض میں دونوں طرف سے ہی فارغ ہے، فارغ ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ رمضان کے اندر لوگوں کو آپ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، یار فارغ ہیں تو کوئی اور کام ہی کر لیں، یعنی عبادت کو چھوڑ کے کسی بھی فضول کام میں مصروف ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا یہی ہوتا ہے یار رمضان ہے نا، فارغ ہیں، وقت تو گزارنا ہے، تو کس طرح گزاریں، موبائل پہ گزار دیتے ہیں، کرکٹ کھیل کے گزار دیتے ہیں۔ تو یہ چیز اب وہ کیا ہے، نہ دنیا کا کوئی اہم کام آپ کر رہے ہیں، نہ دین کا کام کر رہے ہیں، فضولیات میں وقت گزار رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے قدردان کے لیے کیا فرمایا، فرمایا کلو وشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو اور خوب لطف اندوز ہو ان اعمال کے بدلے جو تم نے اپنی زندگی کے لیے میں کیے تھے اور آگے کے لیے بھیجے تھے۔ اور جو وقت کی ناقدری کرنے والا ہے اس کو اللہ نے کیا فرمایا، فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ ارشاد ہوگا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ حاصل کر لیتا؟ اللہ تمہارے پاس ڈر سنانے والا بھی آ چکا تھا، پس اب اس عذاب کا مزہ چکو اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہو۔ یعنی کیا کتنی پیاری بات ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کیا اتنا وقت تمہیں نہیں ملا تھا، دیا گیا تھا تمہیں وقت کہ اگر کوئی عقل مند سوچتا تو وہ سمجھ سکتا کہ میں نے اس مقصد زندگی کو کس طرح پانا ہے، رب کو راضی کس طرح کرنا ہے، لیکن تم نے اس چیز کی طرف یہ تو مومن کی صفت بیان کی۔ ارشاد فرمایا نا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، فرمایا وہ ایمان والوں کی ذکر ہے، فرمایا جو کامیاب، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایمان والے وہ ہیں کہ جو لغو سے یعنی فضول سے وہ کیا ہے اعراض کرتے ہیں، سبحان اللہ، کہ وہ ہستیاں ہیں۔ کیا بات، لغو، فضول، لہو، لعب کس کو کہتے ہیں؟ سادہ سے الفاظ ہیں کہ جس کے اندر نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے، وہ فضول ہے۔ یعنی یہ ایک اچھے انسان کی صفت ہے کہ وہ فضول کاموں میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا اور اپنے وقت کو اچھے کاموں میں رکھتا۔ مفتی صاحب یہاں اگر آپ کسی ایسے بزرگ کا واقعہ بتا دیں کہ جو وقت کی قدر شناس، بزرگان تو وقت کے قدر شناس تھے، اس کا تو انکار ہم نہیں کر سکتے، کوئی ایسا واقعہ ترغیب کے لیے؟ اولاً تو فرمایا کہ دن اور رات کام کر رہے ہیں، اچھا تم بھی ان میں کچھ کام کر لو۔ دن اور رات کام کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ واقعہ جو ہے کہ ایک شخص نے ٹہنی جو ہے وہ کترنے والا، وہ آپ جو ہے وہ بیان کریں گے۔ میں اس سے پہلے بزرگ کا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ فرماتے ہیں کہ وہ روٹی نہیں کھاتے تھے، اچھا اس کی جگہ ستو پانی میں گھول کر پی لیتے تھے۔ فرمایا روٹی کھانے میں جتنا وقت خرچ ہوتا ہے اور ستو پینے میں جو میرے وقت کی بچت ہوتی ہے 50 قرآن کریم کی آیات تلاوت کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات! زندگی کا اپنا بہت بڑا عرصہ جو ہے گزرا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، فرمایا سب سے زیادہ مجھے افسوس کھانے کے وقت پر ہوتا ہے کہ اس وقت میں رب کی عبادت نہیں کرتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وقت نزا قرآن پاک پڑھ رہے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ اس وقت میں بھی تلاوت کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا میرا نامہ اعمال لپیٹا جا رہا ہے تو جلدی جلدی اس میں اضافہ کر رہا ہوں۔ ایک بزرگ ہے ان کی مونچھیں جو ہے وہ کاٹی آ رہی ہیں، تو فرمایا کہ حضور لب تھوڑی دیر رک جائیں ذکر اللہ سے ورنہ کٹ جائے گا۔ فرمایا کہ نہیں، ذکر اللہ سے یہ زبان نہیں رک۔ اللہ اللہ، وقت کی قدر دیکھیں، کٹتا ہے کٹ جائے، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر۔ اور ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ہم فضول گپوں میں جو ہے وہ چبوترا کانفرنس کر رہے ہیں تو ہوٹل کانفرنس کر رہے ہیں تو چسکیاں کانفرنس کر رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں تو گٹکے کھا رہے ہیں، اس میں وقت ضائع کیے جا رہے ہیں، کچھ دیکھ ہی نہیں رہے، کچھ سوچ ہی نہیں رہے کہ نہ کوئی دین کا کام نہ دنیا کا کام۔ اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھیں، بزرگان دین کے ان واقعات سے آپ اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں۔ اور آج کے سلسلے کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں اور آپ وقت کے پابند بن جائیں، اپنے دین اور دنیا کے کاموں کو اچھے انداز میں کرنے والے اور اپنے روزمرہ کو یعنی ہر دن کو آخرت کے لیے بہتر بنانے والا ہم بن جائیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ ہمارے لیے بہتری کا سبب بنے گا۔ کچھ مدنی چینل کی ناظرین کی کال لے لیتے ہیں، سلسلے کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ جی کال سنائیے گا۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ روزے کی حالت میں نماز پڑھتے وقت ڈکار کے ساتھ اگر منہ میں پانی آ جائے تو وہ پانی نکل جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ نماز بھی ٹوٹے گی یا نہیں، دونوں بتا دیجیے گا۔ اگر پانی آ کر خود ہی چلا گیا تو ایسی صورت کے اندر روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا اور نماز بھی نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ وضو ٹوٹتا ہے منہ بھر قے سے، ٹھیک ہے، تو یہ منہ بھر قے نہیں ہوتی تو اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا، نماز بھی برقرار رہے گی۔ ہاں اب اگر منہ میں اس کی کچھ کرواہٹ وغیرہ ہے تو اس کو کلی کر کے جو ہے وہ صاف کر لیا جائے، اسے تھوک دیا جائے۔ ٹھیک ہے، ایک اور کال۔ محمد رمضان اطاری اطاروالا سے عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ عز و جل ماہ رمضان میں مدنی چینل کا ہر سلسلہ اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مدنی چینل کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور سلسلہ صبح رمضان میں میرا
मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि तरावी में जब आयत सजदा आती है तो हाफिज साहब सजदे का फरमाकर फिर खड़े हो जाते हैं और कुछ किराअत करते हैं। अगर किराअत ना की जाए और सजदा तिलावत करने के बाद रुकू कर दिया जाए तो इस बारे में शरई हुक्म क्या है, रहनुमाई फरमाएं। जज़ाकल्लाह खैरा। आमीन। आयत सजदा तिलावत करने के साथ ही अगर रुकू कर लिया तो उस रुकू से भी सजदा तिलावत अदा हो जाएगा। तो ये जो कह रहे हैं सजदा कर लें फिर खड़े होकर डायरेक्ट रुकू में चले जाएं। अच्छा खड़े, अच्छा यूं सजदा कर लिया, सजदे की आयत पढ़ने के बाद अब खड़े होकर डायरेक्ट हुए और रुकू में चले गए तो भी नमाज तो हो जाएगी। अच्छा बेहतर ये है कि उसके बाद तिलावत करके फिर जो अफजल है ये, कुछ तिलावत कर भले एक आयत ही पढ़ लो उसके बाद चले जाए। जी एक और कॉल। मेरा नाम अली उस्मान। मैं ये जानना चाहता हूँ ये जो कुरान पाक में सजदा होता है एक तफसीलन इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि कैसे करते हैं। इसके लिए कोई मतलब बाकायदा तकबीर होती है या सलाम होता है या फिर ऐसे ही सजदा करते हैं जैसे हम? इसके लिए एक सजदा होता है या दो सजदे होते हैं? जी आयत सजदा का, आयत सजदा तिलावत का तरीका ये है, अफजल और बेहतर तरीका मुस्तहब ये कि खड़े हों और अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएं। हाथ कंधे तक उठाने की भी हाजत नहीं है, बस अल्लाहु अकबर कहते हुए वो सजदे में चले जाएं, नमाज के अलावा। ठीक है। आम जब सजदा करेंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं और सजदे में जाके आप 3 तस्बीह पढ़ें और एक ही सजदा काफी है और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएं। ये पहले खड़ा होना और बाद में खड़ा होना मुस्तहब है। कोई बैठे बैठे भी अगर फकत सजदा कर लेता है तो सजदा तिलावत अदा हो जाएगा। नेक्स्ट मोहम्मद अफजल अत्तारी हरुणाबाद। जूता पहनकर खत्म शरीफ पढ़ सकते हैं? जूता पहनकर खत्म शरीफ पढ़ सकते हैं? जी हाँ, जूता पहनकर जो है वो खत्म शरीफ पढ़ सकते हैं, बस जूता नापाक ना हो इसमें एहतियात की जाए। आखिरी कॉल दीजिएगा। मुतराकी से बात कर रहा हूँ, सिराज मेरा नाम है। बच्चे सब में खड़े होते हैं तो क्या ये सही है बीच में या बच्चों को साइड पे करा जाए? बराए मेहरबानी इस सवाल का जवाब दीजिए। जी देखिए नमाज से पहले इस बात का एहतमाम किया जाए कि बच्चों की सफ़ जो है वो बाद में बनाई जाए, उनकी आखिरी सफ़ बनाई जाए। लेकिन अब अगर कोई बच्चा जो है वो सफ़ में शामिल हो गया, समझदार बच्चा है, नमाज अदा कर रहा है, तो अब उसे नमाज में पकड़कर खींचना, आगे पीछे करना ये जायज़ नहीं है, क्योंकि बच्चे की भी नमाज है, उसकी भी इबादत है, तो उसको ज़ाया करने की, तोड़ने की उसकी इजाज़त नहीं है। बल्कि अगर एक ही बच्चा है तो उसके लिए तो फरमाया कि उसे बालिग के साथ ही खड़ा किया जाएगा। हाँ 2-3 बच्चे हैं तो अब उनकी सफ़ पीछे बनाई जाएगी। अब बच्चे को लिया आते हैं, अब पीछे करने की कोशिश भी करते हैं, समझाते भी तो नहीं करते, वो बोलते हैं नहीं मेरे साथ ही खड़ा होगा। अव्वलन तो बच्चों को लाने में ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जन्निबू मसाजिदकुम सिबियानकुम, तो अपने नासमझ बच्चों से ही मस्जिदों को बचाने का हुक्म दिया गया। तो इतने नासमझ बच्चों को मस्जिद में लाने वाले ही मस्जिद का तकद्दुस पामाल होने की सूरत में गुनाहगार भी होंगे। और बहरहाल अपनी मोहब्बत से ज्यादा रब की मोहब्बत दिल में होनी चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की मोहब्बत होनी चाहिए। जब उन्होंने फरमा दिया कि बच्चे की सफ पीछे बनेगी तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। आप ये नहीं समझते बच्चे पीछे सब बनाएंगे तो ज्यादा शोर करेंगे? एक होती है मोहब्बत और एक होती है मजबूरी। मजबूरी क्या होती है? घर में बच्चा वो काबू में ही नहीं आ रहा, तो यहाँ भी काबू में नहीं आया, ले ले। अब पीछे शोर ज्यादा नहीं करेगा मुफ्ती साहब? देखिए वो शोर वही करेंगे जो आप नासमझ बच्चों को लाएंगे, उन्हें लाएंगे समझदार बच्चों को और फिर उनकी सफ बनाएंगे। और फिर ये कि घरों से अम्माएं भी भेज देती हैं कि मस्जिद के अंदर चले, उन्हें भी सोचना चाहिए आप भेज रही किसको हैं, कि वो मस्जिद का तकद्दुस भी रखेंगे नहीं रखेंगे। तो अब अगर मस्जिद के आदाब के ख्याल रखने वाला बच्चा नहीं है, नासमझ बच्चा है, तो उसे मस्जिद में भेजने वाला गुनाहगार होगा। तो आप एक नेक काम के लिए भेज रहे हैं, उल्टा गुनाह होगा। तो अव्वलन तो चाहिए कि नेक तो काम होगा जब ही ना जब अल्लाह और रसूल के फरमान के मुताबिक होगा। तो बच्चों को समझाएं भी, मस्जिद के समझदार बच्चों को भी अव्वलन मस्जिद के आदाब समझाएं कि बेटा करना क्या है, किस तरीके से मस्जिद को देखना है। जज़ाकल्लाहु खैरा। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला सुबह रमज़ान आपने मुलाज़ा किया, वक्त की अहमियत पर कलाम किया गया है। हमारा वक्त भी पूरा हुआ चाहता है, तो हम अगर वक्त से आगे बढ़ेंगे तो आप कहेंगे वक्त की बात करते हैं और खुद आगे नहीं, खुद जो है वक्त का ख्याल नहीं रखते। तो लिहाजा हम वक्त पर अपने सिलसिले को ख़त्म करेंगे, मगर आप अपने निज़ामुल औक़ात को बनाइए और अपने निज़ामुल औक़ात में दीनी मुताला को और दीनी हैसियत को तरजीह दीजिए। इंशाअल्लाह आपको इसकी बरकतें मिलेगी। बेहतरीन निज़ामुल औक़ात अमीर अहले सुन्नत ने हमें अता फरमाया है। 72 मदनी इनामात के रिसाले को हासिल कर लीजिए, इंशाअल्लाह ये आपकी ज़िंदगी में आपको वक्त की कदर अता कर देगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमजान मरहबा
رمضان